بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 18۔ پہلی وحی نازل ہونے کے کئی مہینوں بعد تک کوئی اور وحی نازل نہ ہوئی۔ یہ دور انقطاع وحی کہلاتا ہے۔ انقطاع وحی کے معاملے میں محدثین کے اختلاف ہیں۔ کم سے کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 3 سال بتائی جاتی ہے۔ وحی کی اس بندش کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حزین اور غمگین رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حیرت و استجناب طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچنے لگے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ صحیح بخاری کتاب کی روایت ہے کہ وحی بند ہو گئی، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے جاتے اور وہاں سے خود کو گرا دینا چاہتے، لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو اپنے آپ کو گرا دیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے اور فرماتے: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اضطراب تھم جاتا، نفس کو قرار آ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ جاتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی بندش طول پڑ جاتی تو آپ پھر اسی جیسے کام کے لیے نکلتے، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر پھر وہی بات دہراتے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی وحی کی بندش اس لیے تھی کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق انتظار پیدا ہو۔ چنانچہ جب یہ بات حاصل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کی آمد کے منتظر رہنے لگے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ وحی سے مشرف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ میں نے حرا میں 1 مہینہ اعتکاف کیا۔ جب میرا اعتکاف پورا ہو گیا تو میں اترا۔ جب بطن وادی میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے دائیں دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے بائیں دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ آگے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ پیچھے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو ایک چیز نظر آئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ اس وقت وہ اپنی اصلی شکل میں نمودار ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ کر میں اس سے خوف زدہ ہو گیا، زمین کی طرف جھکا اور لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر میں نے اسی حالت میں گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر کہا: مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے پر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی، مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی: اے کپڑوں میں لپٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے پروردگار کی تدبیر کہو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے کنارہ کر لو، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو۔ سورہ مدثر 1-5۔ یہ نماز فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد وحی میں گرمی آ گئی اور وہ متواتر نازل ہونے لگیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر، سورہ مدثر کی تفسیر۔ یہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا نقطۂ آغاز ہے۔ سورہ علق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا منصب عطا ہوا تھا، اور سورہ مدثر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ان آیات کا مطلب اللہ جل شانہ کی طرف سے آواز میں ایک آسمانی ندا پر مشتمل ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم و جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد اور صحیح مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اے چادر پوش، اٹھ اور ڈرا، گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے
اپنے لیے جینا ہے تو وہ راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نیند سے کیا تعلق، آپ کو راحت سے کیا سروکار، آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب، یہ سکون زندگی سے کیا نسبت، راحت بخشی ساز و سامان سے کیا واسطہ۔ آپ اٹھ جائیے اور اس کار عظیم کے لیے جو آپ کا منتظر ہے، اس بارگاہ کے لیے جو آپ کی خاطر تیار ہے، اٹھ جائیے۔ جہد و مشقت کے لیے، تھکن اور محنت کے لیے اٹھ جائیے۔ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا، اب آج سے پہ ہمیں بیداری اور طویل مشقت اور جد و جہد ہے۔ اٹھ جائیے، اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا عظیم اور بڑا ہی ہیبت کلمہ ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسکون گھر اور گرم آغوش اور نرم بستر کی کھینچ کر تند و طوفانوں اور تیز جھاکڑوں کے درمیان سمندر میں اتار دیا اور لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشمکش کے جد و جہد میں لگا دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصے تک اٹھے رہے، راحت اور سکون کو ترجیح نہ دی، زندگی اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے تو اٹھے ہی رہے، اللہ کے کام کے لیے، اللہ کی دعوت دینے کے لیے آپ نے یہ کمر توڑ بارگاہ اپنے شانوں پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا اس روئے زمین پر امانت کبریا کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ، مختلف میدانوں میں جد و جہد کا بوجھ۔ اس پورے عرصے میں، یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گراں بار ذمہ داری پائی، آپ نے پیہم اور ہم گیر مارکہ ارائی میں زندگی بسر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ایک حالت دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری نسل انسانی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین اجر دے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں مروی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتے میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے اور پھر مجھ سے بات کرتا ہے، جو کچھ بھی وہ کہتا ہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے سخت سردی کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا تھا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زد پڑ جاتا تھا، سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتی کی طرح ڈھلنے لگتے تھے۔ وحی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی کہ اگر وحی اس حالت میں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے تو وحی کے بوجھ سے اونٹنی بیٹھ جاتی۔ ایک بار اسی طرح وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران مبارک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر تھی، تو ان پر اس قدر گراں گزری
کہ معلوم ہوتا تھا کہ ران کچل جائے گی۔ بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ وحی کی صورت یہ بھی ہوتی کہ کبھی فرشتے کسی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے موقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت وحی کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ وحی کی تیسری صورت یہ بھی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل شکل میں ہی دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت جبرائیل کو ان کی اصل حالت میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، دوسری مرتبہ معراج پر، اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام عجیات پر۔ پہلے 2 واقعات تو صحیح سند سے ثابت ہیں، البتہ یہ آخری واقعہ سند کمزور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے۔ وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزول قرآن سے قبل سچے خواب نظر آیا کرتے تھے، جو کچھ خواب میں دیکھتے بیداری میں ویسا ہی ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند کی صورت کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوئی۔ اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں دیکھتے تھے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا نکلتا تھا۔ وحی کی 5ویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر کوئی بات القاء فرما دیتے تھے۔ اسے اصطلاح میں نفثہ فی الروع کہتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں ہے، جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ کوئی نفس مرتا نہیں یہاں تک کہ اس کا رزق مکمل ہو جائے، لہٰذا تلاش رزق میں اعتدال اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ وحی کی 6ٹھی صورت فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کا ثابت قرآن کے بجائے معراج کی حدیث میں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے۔ بعض لوگوں نے ایک 7ویں شکل کا بھی اضافہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ روبرو بغیر حجاب کے گفتگو کرے، لیکن یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں سلف سے لے کر خلف تک اختلاف چلا آ رہا ہے۔ آئندہ قسط انشاءاللہ اللہ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔